بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن چینل کے دینی اور معاشرتی مسائل کے سلسلے کی ایک اہم ویڈیو پیش خدمت ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان میں سے سب سے اہم مسائل یہ ہیں کہ روزہ نہ رکھنے کی کن لوگوں کو اجازت ہوگی، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو شریعت نے اجازت دی ہے، اور کون کون سے ایسے مواقع ہیں جن پہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو آئیے بلا تاخیر یہ مواقع اور وہ لوگ ملاحظہ کرتے ہیں جواب میں علماء کرام کی طرف سے جن مواقع اور جن لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا مرض کے بڑھ جانے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا لازم ہے، یعنی کہ جب وہ شخص صحت مند ہو جائے تو وہ پھر اس کی قضا کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ اگر عورت حمل سے ہے اور روزہ رکھنے میں بچے کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے، صحت مند ہو جانے کے بعد قضا کرے، یا بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ عورت جو ہے وہ روزوں کو قضا کرے گی۔ جو عورت اپنے یا کسی غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزے سے دودھ کم ہو جاتا ہے اور بچے کو تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ اور چوتھے نمبر پہ شرعی مسافر جو کم از کم 48 میل تقریباً 77 کلومیٹر سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر سفر میں کوئی تکلیف یا دقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ روزہ رکھ لے، اور اگر خود کو یا ساتھیوں کو تکلیف ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ تکلیف جھیلتے رہنا ہے اور روزہ رکھنا ہے، کئی صورتوں میں روزہ نہ رکھنا افضل ہوتا ہے کہ خود کو تکلیف ہو یا ساتھیوں کو تکلیف ہو تو روزہ نہ رکھیں۔ اگر روزہ کی حالت میں سفر شروع کیا، کسی شخص نے، کسی مسافر نے روزہ کی حالت میں سفر شروع کر لیا ہے تو اب روزہ کا پورا کرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص سفر میں تھا، بغیر روزہ کے تھا، اور افطار سے پہلے کسی بھی وقت گھر پہنچ گیا تو اب اسے چاہیے کہ افطار تک روزہ کے احترام میں کھانے پینے سے احتراز کرے۔ یہ ان اوقات کی بات ہو رہی ہے جب وہ افطار کے قریب کہیں گھر پہنچا ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں کہ سفر سے آ گیا اور ایسے وقت میں آیا جس میں روزہ کی نیت ہو سکتی ہے، یعنی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے، اگر کوئی شخص سفر میں تھا اور صبح صادق کے بعد اس نے کچھ نہیں کھایا پیا، زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے وہ اپنے گھر آ گیا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ کی نیت کر لے اور روزہ رکھے۔ اور اگر کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کر دیا جائے تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہے، لیکن پھر قضا کرنا ہوگی۔ اگر بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ جان کا خطرہ لاحق ہو جائے تو روزہ توڑ دینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے، البتہ اس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ عورت کے لیے ایام حیض میں اور بچہ کی پیدائش کے بعد جو خون نفاس جس کو کہا جاتا ہے وہ آتا ہے، تو اس کے دوران روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ان دنوں میں روزے نہ رکھے بلکہ بعد میں قضا کرے۔ بیمار، مسافر، حیض و نفاس والی عورت کے لیے رمضان میں روزے نہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے، لیکن رمضان المبارک کے احترام کی وجہ سے ان سب کے لیے بھی لازم ہے کہ سب کے سامنے کھانے پینے سے احتراز کریں۔ دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے،
اور ہمیں رمضان المبارک کے پورے پورے فوائد سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔